اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے یہاں معزز اور معتمد ہوئے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو مالک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں بااختیار بنا دیا، وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر وہ اس کے پاس پہنچے، بس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے ساتھ لے آنا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو، تاکہ جب وہ گھر پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، بس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دے کہ ہم غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسید لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ کا ہے، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور پھر بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بس غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ کہ جس شخص کے اسباب میں وہ ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے، ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے بھائی سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کیا، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس کو برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بالاتر ایک علم والا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ بس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے جی میں کہا کہ تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہم تجھ کو بہت نیک دکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس تم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو وہ الگ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام کا پکا اقرار لیا اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں بھی جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ بس میں اس زمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔ اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی اور ہم غیب کے نگہبان نہیں۔ اور تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ باپ نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس میں صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا اور وہ جاننے والا حکیم ہے۔ اور اس نے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو یوسف ہی کی یاد میں رہے گا یہاں تک کہ گھل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو پورا غلہ دے اور ہم کو صدقہ بھی دے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے تم پر فضل فرمایا، جو سچ ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی پلٹ آئے گی اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ مصر چلا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا کہ اگر تم کو مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تم ابھی تک اپنے پرانے خیال میں مبتلا ہو۔ پس جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران یوسف نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہو۔ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف نے کہا کہ اے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا۔ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ غیب کی چیزوں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کی
اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوں؟ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں چلیں پھریں نہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر ان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پس نجات ملی جس کو ہم نے چاہا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ ہی کا ہے جس نے اس آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے تخت پر مطمئن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے، اور اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں، اور ہر قسم کے پھگوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے۔ وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھجوریں ہیں، ان میں سے کچھ اکھرے ہیں اور کچھ دھورے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ایک کو دوسرے پر پیداوار میں فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آگ والے لوگ ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو تم صرف خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو، جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر۔ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کہے، اور جو پکار کر کہے، جو رات میں چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، خدا کے لیے سب یکساں ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔
بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل ڈالیں جو ان کے جی میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ خدا کے باب میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس سے زیادہ داد رسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کے طرف پھیلائے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین کی پکار سب سے زیادہ ہے، اور منکرین کی پکار سب بے فائدہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ کہو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ کہو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدائش ان کی نظر میں متشبہ ہو گئی؟ کہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، بس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو تو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوئے، سنو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ان کے اعمال کے سبب سے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں، اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، کہو کہ ان کا نام لو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما دیا گیا ہے، اور وہ راستہ سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جن کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اس طرح ہم نے اس کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے۔ اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادوں سے ان کو عطا کیا، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور جس کا ہم ان سے عہد کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کیں، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب کہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں، جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر دے دیے اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیسے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو ہی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اس کی حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ دشوار بھی نہیں۔ اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے،
پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا، شیاطین کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو ہلایا اور تم نے میری بات کو مان لیا۔ پس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، اور نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے، اس کی کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ کے برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے، بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کو دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھگوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز خفیہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی، اے میرے رب میری دعا قبول کر، اے میرے رب مجھ کو معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو، اور اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب
کہ اے ہمارے رب، ہم کو تھوڑی مہلت دے دے اور ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر کچھ زوال آنا نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کیں، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کیں، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اور جس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا دیکھو گے، ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی۔